امن و امان کی پورے اختیارات موجود ہیں اور وفاقی حکومت کا تو کام یہ ہے، تمام ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تو یہ دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن قائم کریں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کا تعلق ہے، دیکھیں بیرونی دشمن اسی وقت فائدہ اٹھاتا ہے جب اندرونی طور پر آپ کمزور ہوتے ہیں۔ بیرونی دشمن کو یہ لوگ حاصل کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن قائم کرے، انصاف فراہم کرے، لوگوں کو قانون کے مطابق ڈیل کرے، اپنے ملک کے عوام کو اپنے ملک کے عوام سمجھے۔ جب آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، جب آپ جو ہے وہ بالکل اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے گولی اور بندوق کی زبان سے بات کریں گے، انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے، ملازمتیں نہیں دیں گے، تعلیم نہیں پھیلائیں گے، طبقاتی ایک نظام موجود ہوگا، تو اس کے نتیجے میں حالات بگڑتے ہیں، اور جب حالات بگڑتے ہیں اور عزت نفس لوگوں کی مجروح ہونے لگتی ہے تو پھر وہ غم و غصہ پیدا ہوتا ہے جس کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ نئے انتخابات کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو انتخاب ہوا تھا اس میں فارم 45 ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے مطابق ہی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، غیر جانبدار، اور اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کے نتیجے میں تو وہ خود پچھلے انتخاب میں، آخری انتخاب میں ہونے والی دھاندلی بلکہ دھاندلے کو ایک طریقے سے تحفظ فراہم کریں گے۔ تو ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ ابھی کسی مڈ ٹرم کی نہیں بلکہ فارم 45 کے مطابق جوڈیشل کمیشن فیصلے کرے، اور جو جینون لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں، اور حوصلہ بھی حاصل کر رہے ہیں شہداء کے ورثاء سے اور ان کے لوائقین اور پسماندگان سے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 6 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت قابل مذمت عمل ہے کہ حکومت ان علماء کی حفاظت میں ناکام ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ملک میں پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ ادارہ تو ہمیشہ سے ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے ایک عظیم ادارہ رہا ہے، خدمات انجام دیتا رہا ہے، اور اس کا تو بہت بڑا رول ہے امن و امان کے حوالے سے بھی اور امن کی کاوشوں کے اعتبار سے بھی۔ جو ماضی میں ملک میں دہشت گردی کی لہر چلتی رہی اور اس میں بھی بھرپور طریقے سے مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد یہ ادارہ اسی طرح سے ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب 4 دن سے زائد 5واں دن ہے، اور 5ویں دن میں بھی نہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں، نہ وزیر داخلہ صاحب تشریف لائے ہیں، نہ کوئی وہ لوگ تشریف لائے ہیں کہ جو ہر اہم موقع پر موجود ہوتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ حکومت اور اس میں بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اصل قاتلوں تک پہنچنا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ سب معاملہ کیا ہے اور کیوں ان کو اس طرح سے ہٹ کیا گیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو پورا میسیج ہے پاکستان میں بدامنی کے حوالے سے پھیلا ہے، اور اس سے پورے ملک اور قوم کو جو نقصان ہوا ہے، تو یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کے پاس ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس رینجرز ہے۔ اتنے سارے اداروں کی موجودگی میں دن دہاڑے کوئی آئے اور ایک مدرسے میں آ کر اور مسجد میں آ کر اس طرح سے کارروائی کر دے، تو اس سے تو فیلئر ہے نا پورے اس نیٹ ورک کا، کہ جو نیٹ ورک پوری طرح سے ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انکوائری بھی ہونی چاہیے، اور اس انکوائری کی رپورٹ کو قوم کے سامنے بھی آنا چاہیے، قاتلوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے، اور ان تمام واقعات اور اس جیسے واقعات کے جو تانے بانے بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں اور ملک دشمن قوتیں جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس ادارے کا جو رول رہا ہے دین کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، تو وہ ملک دشمنوں کو کھٹکتا ہے۔ تو پاکستان کے جتنے دشمن ملک ہیں ان سب کی نظریں اس طرح کے لوگوں پر ہوتی ہیں اور وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان کے مقابلے میں مزاحم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی انکوائری بھی ہو، قاتلوں کو پکڑا بھی جائے، اور قاتلوں کے پیچھے اصل جو قوتیں ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امن و امان ہماری ترجیح ہے، اور خاص طور پر میں ہمارے علماء کرام مولانا عبدالحق صاحب، مولانا عثمان الحق صاحب، عرفان الحق صاحب، یوسف شاہ صاحب
جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے جس طرح سے نظم و ضبط کو قائم رکھا ہے اور اس غصے اور اشتعال کو روکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں تو طلباء یہاں موجود ہیں، اور پھر یہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری پاکستان میں نہیں، پاکستان کے علاوہ بھی بے شمار طلباء ہیں جو اس ادارے سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں۔ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے تو حالات کتنے بگڑ جاتے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے تدبر سے کام لیا ہے، حکمت سے کام لیا ہے، صبر اور حوصلے سے کام لیا ہے، اور کسی بھی ایسی چیز سے لوگوں کو روکا ہے، تو یہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو امن و امان کے حوالے سے حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو پرامن طریقے سے ریزالو کرے، چونکہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو ملک دشمن قوتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ پاکستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ دونوں حکومتیں بیٹھ کر بات کریں، جرگے لے جانے ہیں جرگے لے جائیں، علماء کرام کو لے جانا ہے ان کو لے کر جائیں، کسی بھی صورت میں امن ہونا چاہیے اور یہ تمام مسائل ریزالو ہونے چاہیے، ورنہ یہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کا یہ موقف بہت واضح ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر تعزیت کرتے ہیں اپنے تمام علماء کرام سے اور اہل خانہ سے اور اہل مدرسہ سے، اہل ادارہ سے، دارالعلوم سے، کہ جنہوں نے اتنی بڑی تکلیف کو سہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔